اسی طرح سے ہر سلسلے کے ساتھ اس کی مخصوص دعائیں ہیں. ایک دعا یہاں پرنٹ ہوئی تھی اور دی گئی تھی بہت پہلے لوگوں کو پڑھنے کے لیے، بعد میں پرنٹ ہوئی تو ہم رکھے ہوئے ہیں اس کو. تو سمجھ میں نہیں آیا کہ دیں کہ نہ دیں. مخصوص طریقے سے آدمی کی طبیعت ہوتی ہے پڑھنے کی، جب پڑھتا کچھ لوگ تھے جو اس طرح کے تھے، ان کے لیے خیال آیا تھا کہ وہ دھیان دیں گے اور قاعدے کے ساتھ جیسا اس کا طریقہ ہے پڑھنے کا اس طرح سے اسے پڑھتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام کے قول مبارک پر جب بھی کبھی گفتگو شروع ہوئی تو بہت دقت آتی. ایک لفظ اتنی ایسا پھیلاؤ رکھتا ہے اپنے اندر، وہ بارگاہ اس طرح کی جبروت، ایسا جبروت رکھتی ہے کہ اس طرح دھیان دینے میں ہی روح اور جسم اور جسم کا جسم اور دائیں اور بائیں آگے اور پیچھے اس طرح کے اس قسم کے حالات ہوتے ہیں کہ جن پہ قابو لینا بہت مشکل ہے. ایک لفظ صدقہ لا کر بتا رہے ہیں کہ تمہاری اس بیماری کا، تمہارے اس گھٹاؤ کا علاج صدقہ، اپنی جان کا صدقہ، اپنی کائنات کے، اپنی جو کائنات ہے اس کے اوپر سے اتارا. لیکن یہ اتارا لفظ صدقے تک نہیں پہنچتا. اتارا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی کوئی چیز اپنے اوپر سے اتاری اور دوسرے کی طرف پھینک دی. یہ قسم ناجائز قسم، اپنی بلا آپ کسی دوسرے پہ اتار دیں اور وہ اس میں مبتلا ہو جائے، یہ ناجائز قسم. حضرت مولائے کائنات کا فرمان عالی صدقہ جس کے عام معنی اتارا لوگ لے لیتے ہیں، نادرست ہے اس معنی میں سوچنا. اپنے کو بچنا اور دوسرے کو اس میں مبتلا کرنا یہ جرم ہے. صدقے کا مطلب حضرت مولا کائنات کے فرمان عالی کا مدعا یہ ہے کہ تم نے اپنے اوپر سے اپنے لیے، اپنے اوپر کے بجائے اپنے لیے کوئی چیز اس خیال سے کسی کے کام میں آنے کے لیے دی کہ جس سے اس کا دل خوش ہوا، جس سے اس کا دل خوش ہوا، اور اس کا دل خوش ہوا اور اس نے دعا دی تو وہ تمہارے کام آئی، اور وہ تمہارے کام آئی تو غیب نے تمہاری طرف دیکھا اور جو بلا اتر رہی تھی جس گرفت میں تم تھے اس میں آسانی پیدا کی گئی، ڈھیل دے دی گئی اور تم اس آفت سے باہر نکل آئے.
اس آفت سے، اس مرض سے، اس بیماری سے تم باہر نکل آئے۔ اس کی بہت سی قسمیں ہیں، صدقہ کرنے کی بہت سی قسمیں ہیں۔ آٹا دال چاول، روپیہ پیسہ، ہاتھ پیر سے کام آنا، یہ جو آپ دعا پڑھتے ہیں یا حیو یا قیومو، آج سے پھر شروع ہو گئی، اس لیے کہ اس میں ناغہ نہیں ٹھیک رہے۔ اتنی بزرگ دعا ہے، اتنے کام کی ہے کہ اب آج کل کے حالات میں اس دنیا کے اندر اس دعا کا لگاتار پڑھنا بلا ناغہ کیے ہوئے نہایت ہی لازمی بات ہے۔ اس میں نہ کسی طرح سے غیب دے دینا سمجھ میں آتا ہے، نہ اس کو کچھ دنوں کے لیے بند کر دینا سمجھ میں آتا ہے۔ اس وقت دنیا پر جتنی آفت اور بلائیں اتر رہی ہیں، اس حالت میں نہ اسے چھوڑ دینا سمجھ میں آتا ہے، نہ اس میں غیب دینا سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ بھی اسی صدقے کی طرح ہے جس طرف مولا کائنات ارشاد فرما۔ اس کے آگے کیا ہے؟ فرمایا کہ جو سفر کی دوری کو خیال میں رکھتا ہے وہ کمر بستہ رہتا ہے۔ مولا سے کسی نے پوچھا قضا و قدر ودن بریکٹ تک کی کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک تاریک راستہ ہے، اسے جاننے کے لیے قدم نہ اٹھاؤ۔ ایک گہرا سمندر ہے، اس میں نہ اترو۔ اللہ کا ایک راز ہے، اسے جاننے کی تکلیف نہ کرو۔ پھر پڑھا کرتا سفر کی دوری کا خیال رکھتا ہے وہ کمر بستہ رہتا ہے۔ زندگی کو سفر کی طرح سے دیکھنے کے سلسلے میں فرما رہے ہیں کہ یہاں رکنے نہیں آئے ہو، یہاں ٹھہرنے نہیں آئے ہو، یہ مقام بنانے نہیں آئے ہو کہ ہمیشہ رہو گے۔ ایک سفر کی حالت میں ہو، اگر اس حالت کا خیال رکھو گے کہ ایک مسافر ہے جو اس جگہ آیا ہے اور سفر کی حالت میں ہے، آگے کی طرف جانے کے راستے پر روز بڑھ رہا ہے، آگے کی طرف جانے کے راستے پر روز بڑھ رہا ہے۔ آپ کسی گاؤں میں رہتے ہیں، آپ کسی شہر میں رہتے ہیں، اس شہر میں آپ کا ایک مکان ہے، اس شہر میں آپ کا ایک گھر ہے، اس شہر میں آپ کے پاس ایک ٹھکانہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کا وہ گاؤں، آپ کا وہ شہر، آپ کا وہ گھر ہمیشہ رہے گا۔ آپ کے پاس 500 ایکڑ کھیت ہے یا 10,000 ایکڑ کھیت ہے یا بہت بڑا مکان ہے، بہت بڑی زمین ہے، آپ کے پاس کھیتی ہے، آپ کے پاس کارخانہ ہے، آپ کے پاس میل ہے، آپ کے پاس ایک دولت کا انبار جمع ہے، نوکر ہے، بہت سا ساز و سامان ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اسی جگہ رہنے کے واسطے ہے۔ تاکید کر رہے ہیں کہ یہ خیال رکھو کہ ایک دن گزرتا ہے، دوسرا دن آتا ہے، تو
اس سفر کا ایک راستہ طے ہوا، دوسرے دن دوسرا طے ہوا، تیسرے دن تیسرا طے ہوا، اسی طرح سے لگاتار سفر کا راستہ طے ہو رہا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ تم اس منزل پہ پہنچ جاؤ گے جہاں سے پھر دوسرا سفر آگے کا شروع ہوگا۔ سفر کرنے والا جس طرح مستعد رہتا ہے، نہ اس کو رات کے آرام کا خیال رہتا ہے، نہ دن کے وقت سکون سے بیٹھنے کا خیال رہتا ہے، ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ سفر کی طرف بڑھنا ہے، سفر کو نکلنا ہے، کون سے ضروری سامان جمع کیے جائیں جو آگے سفر میں کام آئیں، سامان ہلکا ہو تاکہ سفر بوجھل نہ ہو جائے، بوجھ نہ بن جائے، دقتیں نہ آ جائیں سفر کے راستے میں، تمام طرح کا خیال رکھتا ہے۔ سوتا بھی ہے تو کھٹکے کی نیند سوتا ہے، ہر اس طرح کے انتظام سے بچتا ہے جو اس کو سفر کے راستے کو بھلوا دینے کے سلسلے کے ہوں۔ سفر کے راستے کو یا ہم سفر کرنے والے ہیں، اس بات کو بھلوانے والی چیزوں سے بچتا ہے۔ ہم سفر کرنے والے ایک مسافر ہیں، ان سے بھلوا دینے والی چیزوں سے بچتا ہے، الگ رکھتا ہے، اپنے کو دور رکھتا ہے، ہر وقت اسی انتظام کی فکر میں رہتا ہے، ایسی چیزوں کو اپنے سے جوڑتا ہے جو سفر میں کام آتی ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی ہے، پہلے بھی تھا، کارواں جب نکلتے تھے، راستوں پہ چلتے تھے، راستوں پہ تو لوگ حفاظت کا انتظام رکھتے تھے، کارواں سے سفر ہوتا تھا تو رات کو سوتے بھی نہیں تھے ٹھیک، کہ ایسا نہ ہو کہ کارواں رخصت ہو جائے اور ہم سوتے ہی رہیں۔ کارواں میں صبح کے شور ہے، یعنی غافل ہم بھلے سوتا ہے کیا۔ اسی طرح سے پوری زندگی کا عمل، یعنی لگژری موجود نہ ہو، عیش کا سامان جمع کرنے کا خیال موجود نہ ہو، اتنا سامان ہو جو ضرورت کے کام آتا ہو بس۔ حضرت فرید الدین عطار عطر کی دکان رکھتے تھے، تیل وغیرہ رکھتے تھے، خوشبو بیچتے تھے۔ ایک فقیر کھڑے ہوئے گھور گھور کے دیکھنے لگے، حضرت فرید الدین عطار، ایک بابا فرید الدین گنج شکر، الگ الگ لوگ ہیں، یہ فرید الدین عطار۔ انہوں نے پوچھا کہ کچھ لیں گے آپ؟ پوچھا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا تو پھر آپ کیا گھور گھور دیکھ رہے ہیں دکان کی طرف؟ کہنے لگے دیکھ یہ رہا ہوں کہ تمہاری روح کس طرح نکلے گی، یہ جتنے کنڈر رکھتے ہو عطر اور تیل کے، اس میں الجھ کے
اٹک کے رہ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تو ہم جس طرح سے آپ کی نکلے گی اس طرح سے ہماری نکلے گی۔ دوبارہ جو کمبل ایک لیے ہوئے تھے وہ انہوں نے زمین پہ بچھا دیا، لیٹ گئے اور ذرا دیر میں روح نکل گئی۔ اور جب وہ اتر کے آئے انہوں نے دیکھا کہ بہت دیر ہو چکی ہے، اب دیکھا کہ جسم میں کچھ موجود نہیں، دیکھا کہ جسم میں کچھ موجود۔ تو بات اس پہ تھی کہ جتنا زیادہ پھنساؤ رکھتا ہے آدمی اپنی زندگی کے ساتھ، جتنی چیزوں سے جڑتا اتنی چیزوں میں اس کا ذہن اٹکتا ہے، اس کا دماغ پھنستا ہے۔ جو ایک اسی لیے ان باتوں سے منع کرتے ہیں جو باطن کی راہ کی نہ ہو۔ بہت ضرورت کی تو بات الگ، آپ تھوڑی دیر سن رہے ہیں یہاں، اس کے بعد آپ یہاں سے الگ ہو کر جب اپنے گھر کی کھیت کھلیان کی، باغ کی، باغیچے کی، آم کی، امرود کی، اپنی خیریت کی، اپنے حالات کی اور آپ کے کیا بیتی اور آپ کے کیا گزری، جب آپ اس کی گفتگو شروع کر دیتے ہیں تو یہ جو کچھ ہے یہ کہیں دماغ کے کسی کونے میں باقی نہیں بچتا۔ جس ایکاگرتا کی طرف، جس ایک سوئی کی طرف بلانے کی بات ہوتی رہتی ہے وہ کہیں سے موجود نہیں ملتی کسی حالت۔ بک 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 دن بھر اس باطن کے راستے کی گفتگو ہو تو اس میں تو ایک سوئی قائم رہتی، لیکن جب آپ اس سے نکل لیتے ہیں اور جب اپنے گھر کے بیوی بچوں کے حالات بیان کرتے ہیں، اپنے گھر پہ کیا آئی تھی اس کے بارے میں بتاتے ہیں، اور جب آپ اپنی روز زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں جو آپ کی دنیا سے جڑی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ کارنامہ کیا، ہم نے وہ تیر مارا، یہ تیر مارا، اس طرح سے یوں فتح کیا، تو کہیں سے وہ ایک سوئی موجود نہیں رہتی جو آپ کو باطن سے جوڑتی۔ تو 4-6 مہینے کے بعد یہ موقع بھی آتے ہیں کہ جب آپ 2-3 دن کے لیے یکسو ہو سکیں، باطن کی طرف ہی لگاتار دیکھ سکیں، وہ وقت بھی آپ اپنی بھول میں پڑ کر اس طرح سے ہوتے ہیں۔ اور ایک سوئی وہ چیز ہے، ایکاگرتا باطن کی وہ چیز ہے کہ آپ کی تمام بلائیں، آپ کی تمام مصیبتیں، آپ کے تمام دکھ بے بیان کیے ہوئے اگر آپ باطن سے اپنے کو مرکوز کر لیں، اپنے کو جوڑے رکھیں تو وہ دور ہوتی رہتی۔ ہر لمحہ دھیان دینے کی بات ہو رہی ہے آج 5-6 دن سے، 6-7 دن موسیٰ اور فرعون کے فرق کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت موسیٰ میں کیا فرق تھا اور ان کے راستے میں کیا ہے اور فرعون کے راستے میں کیا ہے، اور سب دل دماغ سے بالکل دھل جاتا ہے، قطعی دھیان نہیں رہتا۔ کاغذ پہ قلم چلنے کے بعد بھی قطعی دھیان نہیں رہتا کہ ہم کو کیا سوچنا چاہیے تھا اور ہم کیا سوچ رہے ہیں، اور ہم کو کیا گفتگو کرنی چاہیے تھی اور ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم کو کس طرح دھیان رکھنا چاہیے تھا، ہم کس طرح دھیان رکھے ہوئے ہیں۔ گرہن کی بات ہو رہی تھی، حضرت رومی گرہن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ زمین پہ ہر شخص کو گرہن لگتا ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو گرہن سے
بچ جائے کسی حالت میں چاند کو گرہن لگتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہیں، ان کو گرہن لگتا. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی پر سحر کیا گیا، سکلی کی گئی اور ان پہ اثرات ہوئے. اگر آپ لوگ یہ کشکول روحانی دھیان سے پڑھتے ہیں تو اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. چاند کی طرح روشن آسمان میں جو موجود ہوں آج تک، ان پہ اس طرح کے گرہن لگتے رہتے ہیں. تو اس کا رونا نہ رو کر آپ باطن کی طرف دھیان رکھیں. اس کا ذکر نہ کریں کہ ایسا ہوا تھا اور پھر ایسا ہوا تھا اور پھر ایسا ہوا تھا، یار ایسا ہوا اور پھر ہم نے یہ ترکیب کی اور پھر ہم نے یہ کیا اور ہم اس طرح سے نکلے اور ہم اس طرح سے دوڑے اور اس طرح سے بھاگے. آپ یہ سب کچھ نہ بتائیں. آپ اپنے باطن کی طرف دھیان رکھیں. آج ذکر سے اپنے کو جوڑے رہیں، آپ عاجزی سے جوڑے رہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت رومی کہہ رہے ہیں کہ دن میں بھی روتے. جی ہاں، آپ کے تو دھیان میں ہے ہی. تو یہ دن اور رات کا وقت کی، اب رات کو 2 گھنٹہ بیٹھ لیے تو اب دن بھر ادھر ادھر کی باتیں، ٹیلی ویژن دیکھیں اور پکچر کی بات کریں، فلم کی سٹوری کے بارے میں سوچیں اور ان سے ملیں تو ان کے بارے میں پوچھیں، ان سے ملیں تو ان کے بارے میں پوچھیں، ان کی خیریت دریافت کریں اور آپ کا کیا ہوا، پھر